وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ، وہ اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ ایمان جس کے دل میں ہوگا اس کے کردار میں جہاد ہوگا۔ جو بندہ جہاد نہیں کر رہا اور یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے، وہ خود کو دھوکہ دے۔ جہاد سے مراد یہاں وہ لڑائی نہیں ہے، قتال مشرکوں کے ساتھ، وہ والا جہاد یہاں مراد نہیں ہے۔ لڑائی لڑنا اپنے نفس کے ساتھ کہ یہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، اسے روکنا، اس کے ساتھ تھوڑی لڑائی لڑنی پڑتی ہے، بتاؤ تھوڑا جہاد ہے جو اس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے کبھی کیا نہیں نا، ہمیں پتا ہو، ہم نے کبھی اس سے اللہ کی بات منوائی نہیں، ہم تو اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، حضور جو آپ کا حکم ہو۔ ہمیں پہلے پتا ہوتا ہے ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہم اسی طرح پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ دل سے لڑنا تو دور کی بات ہے، یہ جہاد اپنے آپ کو روکنا۔ جو اس کے گھر میں ماحول دیکھتا ہے، وہ اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، وہ کون سے ڈرامے دیکھتی ہے، وہ کون سے کارٹون دیکھتے ہیں، کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے گھر والے، وہ ان کے ساتھ لڑ رہا ہے، روک رہا ہے، جہاد کر رہا ہے گھر میں، سمجھانے کی نہیں کر رہا۔ ایمان ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ بھئی پھر بھی میرے دل میں ایمان موجود ہے، تو وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کا اور زور کسی پہ چلتا نہیں ہے۔ یہ کسی کو کہے کہ تم نے میری بات مانی، وہ آگے سے چپیٹ کرا دے گا۔ اس کا زور صرف چلتا ہے اس وجود پہ، تو یہ اس وجود کو تو کسی اور کا کہنا نہیں ماننے دیتا۔ یہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، اللہ خیر، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تم اس ٹائم میری بات مانو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ہمارا نفس کوئی عام چیز ہے؟ اس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے گھر، اپنے پھر اس گھر کے بعد رشتہ دار، دوست، جہاں جہاں انفلوئنس ہے، اسلام تو دائرہ بڑھاتا جاتا ہے، ہر جگہ جہاد وہ نظر آئے گا، بندہ مومن نظر آ جائے گا۔ لوگوں کو برائی سے یار نہ کرو، ایسے نہ کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نماز پڑھنے میں سب سے آگے ہوگا، وقت ضائع نہیں کرے گا، نماز کو ضائع نہیں کرے گا، وہ ایمان نظر آ جائے گا۔ جو شخص یہ جہاد بھی نہ کرے اور کہے کہ میں مومن